جی ہاں ویورز، آج ہم آپ کو پوری مسلم امہ کے واحد اور اکلوتی ایٹمی پاور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ آزادی حاصل ہوتے ہی وہ ایک ایسے منصوبے پر کام شروع کرنے لگی جو کہ اس کو پوری دنیا سے علیحدہ حیثیت اور قوت بخشنے والی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا ہیں۔ اس سال ان کی ملاقات امریکی صدر سے ہوئی، جنہوں نے پاکستان کو جوہری منصوبے میں شامل ہونے کی پیشکش کی، جس کو اس وقت قبول کر لیا گیا۔ ناظرین، اس معاہدے میں شامل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان جوہری توانائی ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اس معاملے پر کافی بحث کی کہ اس طرح ہم امریکہ کے غلام تصور کیے جائیں گے، نہ کہ ایک خود مختار آزاد ریاست۔ سن 1960 کی دہائی میں یہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ انڈیا بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت میں بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہری اسلحے کے میدان میں قدم اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے دو فوجی معاہدے سیٹو اور سینٹو تھے۔ 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان کو جوہری احساسے کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کر دینا چاہیے، جس کے جواب میں صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزراء نے ان کی تجویز کو دبے پاؤں مسترد کر دیا، اور یہ واضح فیصلہ کہ پاکستان جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا، جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے رشک کا اظہار کیا اور قسم کھائی کہ وہ پاکستان میں اس پروگرام کو شروع کروانا چاہتے ہیں تو کروا کر ہی دم لیں گے۔ ناظرین، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ 1971 کے دور میں مشرقی پاکستان، جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان سے بکھر گیا۔ اس نقصان کا افسوس ذوالفقار علی بھٹو کو بھولے نہیں بھولتا تھا۔ اس سانحے کو دیکھتے ہوئے نیوکلیئر پلانٹ کو نومبر 1972 میں شروع کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے ایٹمی ایندھن کے منصوبوں کی منظوری دے دی تھی، جس میں یورینیم کی کان کنی، ایٹمی ایندھن کی تیاری، ری پروسیسنگ پلانٹ اور متعلقہ سہولیات شامل تھیں۔ اس کے بعد پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن، پہلی ترجیح یہ تھی کہ وہ ایٹمی ایندھن کے سائیکل کو مکمل کرے۔ اس میں ڈاکٹر محمد یونس کا اہم کردار شامل تھا۔ انرجی کمیشن کے نیوکلیئر کے ڈائریکٹر تھے۔ 1973 میں پاکستان کے جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ اعلیٰ سائنسی مشیر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا لیا گیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اسے امریکہ نے قطعاً پسند نہ کیا، اور اس زمانے کے امریکی وزیر خارجہ کسنجر نے تو کھلم کھلا دھمکی دے دی تھی اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبے پر اصرار کیا جو اس کو لے ڈوبے گا۔ لیکن بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا، اس پر تحقیقی کام جاری رہا۔ اس کہانی میں ایک ٹوئسٹ آیا جب کہانی نے نیا رخ موڑ لیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ موڑ تھا کہ 18 مئی صبح 8:05 پر بھارت نے پہلی بار راجستھان کے صحرا میں ایک ایٹمی تجربہ کیا، جو پاکستانی سرحد سے صرف 50 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ بھارت کا یہ ایٹمی تجربہ، جسے سمائلنگ بدھا کہا جاتا ہے، ایک دھچکا تھا جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن گیا تھا۔ یہ واقعہ پاکستان کے لیے ایک بہت الارمنگ سچویشن تھا، کیونکہ اب بھارت کے پاس فوجی طاقت میں برتری آ چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا جو وعدہ کیا تھا، وہ اب اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ بھارت کے اس ایٹمی دھماکے نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرے۔ یہ محض سائنس یا سیاست کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ بقا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف پاکستانی عوام سے وعدہ کیا، بلکہ دنیا کو واضح کر دیا کہ پاکستان کبھی بھی ایٹمی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم اپنی خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا کریں گے۔ ناظرین، بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، لیکن یہ سفر اتنا آسان ہرگز نہ تھا جتنا آسان اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نہ تو کوئی جدید نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ تھا، نہ لیبارٹریز، اور نہ ہی وہ تکنیکی ماہرین جو ایٹمی پروگرام کو ممکن بنا سکتے۔ دیکھیں دوستو، جب بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ اب اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان نے جنوبی پنجاب میں ایک خاص منصوبہ شروع کیا
جس کا نام تھا کیمیائی پیداوار کمپلیکس، جسے CPC بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اس لیے چنی گئی تھی کیونکہ یہاں قدرتی یورینیم کی بڑی مقدار موجود تھی، جو ایٹم بم بنانے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ بھٹو کو نہ صرف عالمی دباؤ کا سامنا کرنا تھا، بلکہ انہیں اپنے ہی ملک کے اندر مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ملک کے اعلیٰ حکام میں سے کچھ نے منصوبے کو فضول قرار دے دیا تو کچھ نے اسے ناقابل عمل سمجھا۔ وزارت خزانہ اور پلاننگ کمیشن کے اعلیٰ عہدیداران نے اسے معیشت کے لیے بوجھ قرار دیا تھا۔ یہاں تک کہ فوج کے کچھ حلقوں نے بھی بھٹو کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ پاکستان کی افواج بھارت کے طاقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور انہیں اسے مہنگے اور پیچیدہ منصوبے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، کیمیائی پیداوار کمپلیکس CPC جہاں ایٹمی ایندھن کی تیاری ہوئی، یہ پاکستان کے جوہری پروگرام کا سب سے بڑا راز تھا۔ اس منصوبے کی رازداری ایسی تھی کہ نہ صرف سیٹلائٹس بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس سے مکمل طور پر بے خبر تھیں۔ اس کمپلیکس کی موجودگی اتنی گہرائی میں چھپائی گئی تھی، یہاں تک کہ DG خان کے لوگ بھی اس کو نہیں جانتے تھے کہ ان کے شہر میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ راز اس حد تک محدود تھا کہ نہ صرف پنجاب کا گورنر بلکہ اعلیٰ حکام بھی اس سے لا علم تھے۔ مغرب کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جوہری توانائی حاصل کرے، جبکہ انہوں نے بھارت کی جوہری خواہش پر آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ پاکستان نے 1973 میں کینیڈا کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس کے تحت پاکستان کو ایٹمی ایندھن کی تیاری کا پلانٹ فراہم کیا جانا تھا، جو کہ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA کی حفاظتی شرائط کے تحت آنا تھا، مگر یہ ایٹمی پلانٹ پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا گیا، جبکہ سامان بندرگاہ پر بھجوانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ امریکی دباؤ پر جرمنی نے بھی پاکستان کو ہیوی واٹر پلانٹ دینے کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بعد میں فرانس نے بھی ایندھن کی پروسیسنگ کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ ان تینوں ممالک سے دھوکہ کھانے کے بعد پاکستان بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت بھٹو کے پاس محدود وسائل اور چند قابل اعتماد لوگ تھے جنہیں بھیس بدل کر دنیا سے چھپ چھپ کر ایک ایک پرزہ حاصل کرنا تھا۔ بین الاقوامی برادری پاکستان کو اس راستے پر چلتے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر ملک، ہر ادارہ، ہر دروازہ پاکستان کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، لیکن بھٹو کا عزم اٹل تھا۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہی وہ عزم تھا جو آگے چل کر پاکستان کے سائنسدانوں اور انجینئرز کا حوصلہ بنا رہا۔ کامیابی نے اٹھ اٹھ کر ان ہیروز کے قدم چومے۔ تاریخ میں ایک ایسا ہی نام جسے ہمیشہ احترام اور فخر سے یاد رکھا جائے گا، وہ نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، جنہوں نے پاکستان کو دفاعی خود مختاری کی منزل پر پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ عالمی دباؤ اور سخت پابندیوں کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں پاکستانی سائنسدانوں نے بے پناہ محنت کی۔ انہیں پتہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر قوت اس منصوبے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بے شمار مشکلات کے باوجود عزم میں ذرا سی کمی نہ آئی، اور جب پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام پر خفیہ طور پر کام شروع کر رکھا تھا تو دشمن بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا ملک اپنے دفاع کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہے۔ ناظرین، یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر کیوں خان مغربی طاقتوں کے لیے سب سے خطرناک ترین انسان سمجھے جاتے تھے۔ جب 1974 میں بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی اس مہارت کو پاکستان کی خدمت میں وقف کر دیں گے۔ 1976 میں وہ پاکستان آئے، اپنی ساری ٹیکنالوجی پاکستان میں لے آئے، جو یورینیم کو علیحدہ کرتے ہوئے جوہری پروگرام کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے کوہٹا میں ایک تحقیقی لیبارٹری قائم کی، جو بعد میں خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ سن 1977 ہے۔ پاکستان میں قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل ضیاء الحق ملک میں فوجی نظام کا اقتدار سنبھال بیٹھے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی ایٹمی پروگرام کو ایک نیا رخ مل گیا۔ پہلی بار یہ منصوبہ مکمل طور پر فوجی کنٹرول میں آ چکا تھا، جس سے اس میں مزید تیزی آئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ فوج نے اس منصوبے کو مزید تقویت بخشی۔ جنرل ضیاء الحق کے پختہ فیصلوں اور فوج کی مکمل حمایت نے سائنسدانوں کو وہ اعتماد اور حوصلہ دیا جو انہیں درکار تھا۔ اب یہ سفر پہلے سے زیادہ منظم اور مضبوط ہو گیا۔ یوں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک نئی رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی خبر رساں ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ یوں کہا تھا
کہ جنرل ضیاء الحق کا ایٹم بم بنانے میں یہ رول تھا کہ انہوں نے ہمیں مکمل سہولیات دیں اور امریکہ کی طرف سے آنے والے پریشر کو اپنے سر لے لیا، کبھی کسی کا دباؤ نہیں لیا اور نہ کسی کی باتوں میں آئے۔ جب وہ امریکہ جاتے تھے تو باقاعدہ ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر نیوکلیئر پروگرام کے منصوبے کے بارے میں پوچھا جائے تو سیدھے الفاظ میں بول دیا جائے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ امریکہ کی طرف سے ہر قسم کا دباؤ ڈالا جاتا رہا، جیسے کہ وہ ہمیں سینٹو کا حوالہ دے کر ہمیں پروجیکٹ پر کام روکنے کے لیے بولتے تھے۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ معاہدے کے مطابق یورینیم استعمال کرنے کی حد کو عبور کر چکے ہیں آپ۔ CIA انسانی انٹیلیجنس پر انحصار کرتی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی ہے۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کمرے اور غسل خانے میں کیمرے نصب کر رکھے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو اس وقت کے DG ISI جنرل اشرف قاضی تھے۔ انہوں نے ایک دن مجھے اپنے پاس چائے پر دعوت دی۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تو انہوں نے میرے ہاتھ میں خط دیا اور کہنے لگے کہ اس کو پڑھ لو۔ جب میں نے دیکھا تو وہ خط CIA کا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے آپ نے اپنے یورینیم کی مقدار کی حد کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حد ہمارے لیے 5% تک کی گئی تھی کہ ہم اس سے زیادہ نہیں بنائیں گے، لیکن اس دور میں تو ہم درجنوں کے حساب سے بم تیار کر رہے تھے۔ پاکستان نے 1980 تک جوہری ایندھن کی تیاری میں خود کفالت حاصل کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے جوہری ایندھن کے بنانے کے عمل کی ابتدائی حصے کو کامیابی سے سیکھ لیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1984 میں ضیاء الحق کو یہ بھی بتا چکے تھے ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، ہم تجربے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت ایٹمی تجربہ نہ کرنا بہترین حکمت عملی تھی۔ امریکہ روس کے ساتھ افغانستان میں جنگ میں مصروف تھا اور پاکستان کو امریکہ کی طرف سے فنڈنگ دی جا رہی تھی۔ اگر اس موقع پر پاکستان ایسا قدم کرتا تو پاکستان کو دی جانے والی فنڈنگ امریکہ کی جانب سے روک لی جاتی۔ 1975 سے 1980 تک 5 سال کے عرصے میں پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے کئی اہم پلانٹس تیار کیے اور دھات تیار کرنے کے عمل کو کامیابی سے مکمل کر لیا، اور آخرکار پاکستان نے جوہری پروگرام کے لیے ضروری ایندھن تیار کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب دنیا پاکستان کے اس منصوبے کے سخت خلاف تھی۔ مغربی طاقتیں سازشوں میں مصروف تھیں۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر طاقتیں پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا کر اسے روکنا چاہتی تھیں۔ کئی معاہدے اور ٹیکنالوجی کی فراہمی بھی روک دی گئی، لیکن پاکستان نے ہار نہیں مانی۔ جب ہر کسی نے پاکستان سے منہ موڑ لیا تو پاکستان کا ایک عظیم دوست، جسے پاکستان کا بھائی کہا جائے تو حرج نہ ہوگا، جی ہاں ناظرین، ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں، جس نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ چین کو بھی پاکستان کی اسی طرح ضرورت تھی جس حد تک پاکستان کو چین کی ضرورت تھی۔ چین نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا جب دنیا ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ 1980 کی دہائی میں چین نے پاکستان کو نیوکلیئر ری ایکٹر کی فراہمی شروع کر دی، جس سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام مزید مضبوط ہو گیا۔ 1980 میں چین نے پاکستان کو 27 کلو واٹ کا نیوکلیئر ایٹمی ری ایکٹر فراہم کیا اور 1991 میں اس کو دے دیا۔ چین نے نہ صرف پاکستان کا ایٹمی حصول یقینی بنایا، بلکہ سائنسدانوں کو تربیت کے لیے چین بھی بھیجا گیا۔ اس تعاون سے پاکستان نے عالمی پابندیوں کے باوجود ایٹمی اہداف حاصل کیے، جن میں سب سے مشکل اہداف بھی ہوتے تھے کہ کیسے اپنے مقصد کے حصول حاصل کیے جانے والے پرزے اپنے ملک میں بحفاظت لے کر جائے جائیں۔ اس خفیہ اور مشکل ترین مشن کا بیڑا ISI نے اپنے سر لیا اور اس کو مکمل کیا۔ دوستو، وہ وقت قریب تھا جب پاکستانی سائنسدانوں کی انتھک محنت اور قیادت کا آخرکار نتیجہ آنے ہی والا تھا۔ یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ایوب خان سمیت ان کے دور کے کچھ لوگوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ جلد شروع نہ کیا جا سکا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں جوہری طاقت کا حصول وہ واحد معاملہ رہا جس پر قوم، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، گویا ہر پاکستانی یک زبان رہا۔ بھارت نے 13 مئی 1998 کو دوبارہ ایٹمی دھماکے کیے، جس نے پورے خطے میں خطرے کا نہ صرف الارم بجایا بلکہ مغربی طاقتوں کو بھی اس چیز کا یقین دلا دیا کہ بھارت کس قدر مضبوط اور ناقابل شکست ملک بن چکا ہے۔ یہاں سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان اس کا جواب دے گا؟
کیا ہم اپنے دفاع کے لیے اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں؟ تو دوستو، سوال کا واحد جواب اور ثبوت اس شکل میں سامنے آیا جب ہر پاکستانی کی نگاہیں چاغی کے پہاڑوں پر تھیں۔ دلوں میں ایک عجیب سا جوش اور انتظار رہا، ہم کب دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری محنت نے آخرکار کامیابی کی چادر اوڑھ لی ہے، کہ ہم کب بھارت کے کیے گئے دھماکوں کی گونجتی اندھیری آواز کو چاغی کے پہاڑوں میں جنم لینے والی صبح کی کرن سے دفن کریں گے۔ اور بلا آخر ایٹمی دھماکوں کا جواب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو دے دیا۔ اس وقت ملک کے وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ 28 مئی 1998 وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان کے پہاڑ ایٹمی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 5 زوردار دھماکوں نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ پھر 30 مئی کو ایک اور دھماکہ ہوا جس نے اس جواب کو اور مضبوط کر دیا اور دشمن کو یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ اب ہم بھی ایٹمی پاور ہیں، اور بھارت کو یہ باور کروا دیا گیا کہ پاکستان نہ صرف بیدار ہے بلکہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ پورے پاکستان میں خوشی کا سماں تھا۔ پاکستان کی اس کامیابی نے آئندہ نسلوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ ہم مضبوطی سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، چاہے سامنے کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں۔ جب دھماکے کامیابی سے ہو گئے اور پاکستان نے اپنی آزادی کو محفوظ کر لیا، ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو چکا تھا۔ یہ خوشی صرف ایک دن کی نہیں تھی کہ اب ہم وہ قوم ہیں جس کے پاس اپنے دشمن کو روکنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ ایک نئے باب کی شروعات تھی جسے ہر نسل یاد رکھے گی، اور عالم اسلام میں بھی اسے فتح کی نظر سے دیکھا گیا، بلکہ پوری امت مسلمہ میں خوشی منائی گئی کہ اسلامی ممالک میں پاکستان کے ایسے اقتدام کو اپنے فخر اور اتحاد کی علامت قرار دیا جائے۔ ناظرین، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے مطابق 28 مئی کو کیے گئے ٹیسٹوں سے ریکٹر سکیل پر زلزلے کے 5.0 سگنل پیدا ہوئے۔ پاکستان نے جوہری طاقت حاصل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان قوم اب خود مختار ہے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنے حقوق کا دفاع کر سکتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب عالمی طاقتوں نے پاکستان کی ترقی خطرے کے طور پر محسوس کرنا شروع کر دی۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جنہوں نے اپنے جوہری طاقت کو آسمان تک پہنچایا تھا، پاکستان کی کامیابی کو اپنی عالمی بالادستی کے لیے چیلنج سمجھنے لگے۔ فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ نے سب نے ایک ساتھ پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے سے روکا، جیسے وہ پاکستان کے خلاف ایک مشترکہ محاذ پر کھڑے ہوں۔ لیکن پاکستان کی قیادت، پاکستان کے سائنسدانوں کا عزم، ان کی روح اس سے کہیں مضبوط تھی۔ مغربی دنیا ہمیشہ سے یہ سمجھتی تھی کہ جوہری دفاع کی طاقت صرف چند بڑے ممالک کا حق ہے، لیکن پاکستان نے اپنی ہمت، عزم اور خود مختاری سے ان تصورات کو بدل کر رکھ دیا۔ اب دنیا نے دیکھا ایک ترقی پذیر ملک بھی جوہری میدان میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ جبکہ برطانیہ نے اپنے ذخیرے کو 225 وار ہیڈز تک کم کر لیا اور مزید کمی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ چین کے جوہری ہتھیار 250 اور فرانس کے 300 ہیں۔ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام پر اسرار ہے اور اس کے ذخیرے کا تخمینہ 80 سے 200 وار ہیڈز کے درمیان ہے۔ شمالی کوریا کے پاس چند ہی ہتھیار ہیں۔ بھارت کے پاس 172 اور پاکستان کے پاس 170 ابھی بھی اپنے جوہری ذخائر اور مواد کو یہ دونوں بڑھا رہے ہیں، اور یہ دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہیں جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ دوستو، یہ تھا تاریخی سفر جس نے پاکستان کی جوہری طاقت بننے کی کہانی کو بیان کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔